اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 9، صفحہ نمبر 43 یعنی 43، گل صنوبر کی کہانی۔ جی بچوں، گل صنوبر کی کہانی کو لوک کہانی کہا جاتا ہے، اور لوک کہانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص علاقے کے مذہبی طور طریقے، ان کی تہذیب یعنی ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے اور ان کے معاشرتی رویے جو ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ یا تعلقات، یہ ان کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی کسی خاص علاقے کے مذہبی، تہذیبی، معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتی ہے گل صنوبر کی کہانی۔ اچھا جی، یہ کہانی جو ہے یہ لوگ کہانی کئی صدیوں سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آتے ہیں، اور جب یہ کہانی جدید دور میں پہنچتی ہے یعنی جب آج کل کے جیسا آج کل کا دور ہے، آج کل کے دور میں داخل ہوتی ہے تو پھر اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی بلوچوں کی خودداری یعنی غیرت مندی کا منہ بولتی ثبوت ہے، اور اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ بلوچ موت سے نہیں ڈرتے، اور ان کا کہنا یعنی بلوچوں کا کہنا ہے کہ موت جو ہے یہ آنے والی چیز ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ اسی وقت آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو بچوں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو ہوتا یوں ہے کہ یہ محسن پور کی ایک بستی ہے، اور اس میں طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے، اور اس بستی والوں کو موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور صرف دو بہن بھائی، گل بھائی کا نام ہے اور صنوبر اس کی بہن کا، یہ زندہ رہ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے منہ کے موت میں چلی گئی۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے دو ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ ایک 12-13 سال کی بچی صنوبر اور اس کا چھوٹا بھائی گل، دونوں ایک پختہ حویلی کے اندر گئے۔ یعنی رہنے والے تو یہ جھونپڑیوں میں تھے، لیکن پھر یہ بیماری کی وجہ سے جب انہوں نے ارد گرد دیکھا تو یہ ایک پکے مکان میں گئے۔ تو صنوبر آگے بڑھی اور گھر کی مالکن زہیرہ کو سلام کیا اور کہا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کا انتظام ہے تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے کہا جس کا نام زہیرہ تھا، لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے ہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج بھی کر دیا کرو۔ اب صنوبر یہ سمجھ گئی کہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، تو صنوبر بہت سختی سے بولی، بیگم صاحبہ آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں، ہم کام کرنے کو عیب نہیں سمجھتے، یعنی ہم کام کرنے کو برا نہیں سمجھتے، مگر ہم غلام بن کر یعنی نوکر بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی واپس جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپکی دے کر سلا دیا یعنی تسلی دی اور سلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گل کی آنکھ کھل گئی، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، وہ گھومتے گھومتے پھر اسی حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو وہ اسے اندر لے گئے۔ اب زہیرہ نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ اس کی بہن جو تھی صنوبر، اس نے بیگم کو جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے ہاں غلام بننا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ صنوبر کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا چاہتی تھی، اور وہ گل کو غلام بنا کر اپنی حویلی سے دور ایک اور گاؤں میں لے گئی۔ اب بہن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی کدھر ہے، اور زہیرہ جو ہے اس کو اپنی حویلی سے دور ایک اور گاؤں میں لے گئی، اور صنوبر گل کو تلاش کرتے کرتے بیچاری مایوس ہو گئی۔ کئی سالوں بعد زہیرہ کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ آخر ایک دن اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی۔
آدھی رات کے وقت گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ صنوبر نے کہا، گل، یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں۔ اچھا، اسی لمحے یعنی گل کو آزاد بھی کر دیا زہیرہ نے، لیکن دیکھیں آپس میں ربط دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے صنوبر بھی اسی دن آئی بدلہ لینے زہیرہ سے۔ اب جو ہے گل نے صنوبر کو اپنی اور زہیرہ کی گفتگو ساری کے بارے میں ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اسی وقت زہیرہ کے بڑا لڑکا جو ہے، زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر اس کا نام تھا، نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا۔ صنوبر کو معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق سانپ کے ڈسے فرد کے منہ میں اگر ٹپکا دیا جائے، اس پودے کا پانی عرق، تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر اس پودے کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ زہیرہ نے اپنے بیٹے کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ تھی بچوں کہانی، اور اس کا میں نے آپ کو خلاصہ سنا دیا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں اس سبق میں سے، اور دیکھیں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے تدبیر، اور تدبیر کے معنی ہیں تجویز، عیب، نقص یا خرابی، تمتما اٹھنا یعنی دھوپ یا گرمی کی وجہ سے گالوں کا سرخ ہو جانا، منہ کا سرخ ہو جانا، فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، الغوزہ، غوزہ ایک قسم کی بانسری ہے یعنی ساز، مارگزیدہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا، پختہ، پکا، مکین کے معنی ہے رہائشی، رہنے والے۔ اچھا بچوں، اب آتے ہیں اس سبق کے سوال جواب کی طرف۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ محسن پور کے